اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے کمائی کر کے کھایا کرتے تھے، اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کھاتے تھے۔ سب سے بہترین کھانا آپ وہ کھاتے ہیں جو آپ اپنے ہاتھوں سے محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، آپ کوشش کر کے جو کھانا آپ محنت کر کے کماتے ہیں۔ یہ مزدور بڑے شاندار لوگ ہوتے ہیں، یہ کسان بڑے شاندار لوگ ہوتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے رات کی تنہائیوں میں اٹھ اٹھ کے کھیتوں کو پانی لگاتے ہیں۔ میں نے ان کو جانوروں سے پیار کرتے دیکھا ہے، ان کو محبت کرتے دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ یہ بہت سارے دنیاوی تکلفات سے نکل جاتے ہیں، ان کو زیادہ فکر نہیں رہتی کہ میرے کپڑوں پہ دھبے ہیں کہ یہاں کس طرح کا ماحول ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ ان کی عیدیں تک اپنے جانوروں کے ساتھ گزرتی ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ آپ جب محنت کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ بڑا نوازتا ہے۔ اپنی زندگی محنت والی، جد و جہد والی بنائیں، اور یاد رکھیں ہماری سوسائٹی کے اندر اتنے زیادہ غم نہیں ہیں۔ سب سے زیادہ پریشانی یہ ہے کہ جوان سست ہو گئے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی۔ جوان اصل میں کمزور ہو گئے، اس لیے خرابی زیادہ بڑھ گئی۔ اگر جوان تازہ دم ہوں، سستی کو چھوڑیں، آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا کریں۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ کوشش کریں، ہمت کریں، محنت کے ساتھ رزق کمائیں، اپنوں کا سہارا بنیں، اپنوں سے پیار کریں۔ اتنے زیادہ غریب لوگ نہیں ہیں ہمارے ہاں، صرف یہ ہے کہ جو محنت کر سکتے ہیں انہوں نے محنت چھوڑ دی ہے۔ سورہ ابراہیم کی پہلی آیہ مبارکہ میں فرمایا کہ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ فرمایا اے محبوب علیہ السلام، یہ کتاب ہم نے آپ پر نازل کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف لے جائیں، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے نور عطا فرما دیں۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاط، اور اپنے رب کے حکم سے اپنے رب کے رستے کی طرف لوگوں کو لے جائیں۔ العزیز الحمید، وہ رب جو بڑا غالب بھی ہے اور جو حمد کیا گیا ہے، جس کی حمد کی جاتی ہے، اس کے رستے کی طرف آپ لوگوں کو لے جائیں۔ من الظلمات الی النور، لوگوں کو اندھیروں سے نکالیں اور ظلمات سے نکال کے انہیں نور دیں۔ ہمارے مفسرین کرام نے یہاں لکھا ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ قرآن مجید نے ظلمات، اندھیرے جب بیان کیے تو جمع کا صیغہ استعمال کیا، اور جب الی النور کہا تو واحد کا صیغہ استعمال کیا۔ ظلمات زیادہ ہیں اور نور ایک ہے، اندھیرے زیادہ ہیں اور روشنی ایک ہے۔ معنی کیا ہے کہ کائنات میں جتنے بھی اندھیرے ہیں ان سب سے دور کرنے والی روشنی ایک ہی ہے جو مدینے والے رسول کے پاس موجود ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود ہے، جو حضور کے پاس موجود ہے۔ یہ روشنی ایک ہی ہے، اندھیرے بے شمار ہیں، کثرت سے اندھیرے ہیں۔ ایک اندھیرا کفر کا ہے، ایک اندھیرا نفاق کا ہے، ایک اندھیرا جہالت کا ہے، ایک اندھیرا غربت کا ہے، ایک اندھیرا تنہائی کا ہے، ایک اندھیرا مایوسی کا ہے۔ یہ سارے اندھیرے ہیں۔ نکلیں گے کیسے؟ جب ہم کسی اور سے روشنی نہیں لیں گے، روشنی لیں گے رسول پاک کی بارگاہ سے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نا ایک بات یہاں بیان فرمائی ہے، وہ بڑی عجیب اور بڑی انوکھی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہیں اور سے تم روشنی لوگے نا تو یہ پہر دو پہر رہے گی۔ یہ جتنی چاندنی، جتنی روشنی ہے یہ ڈھل جاتی ہے، ڈھل رہی ہوتی ہے۔ یہ چاند کی جو چاندنی ہے نا یہ ڈھلتی ہے، پورے عروج پہ جاتا ہے، پھر کم ہوتا ہے، پھر کم ہوتا ہے، پھر کم ہوتا ہے، پھر کم ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں ایک روشنی ایسی ہے جو کبھی کم نہیں ہوتی، اور اس روشنی کا نام نور مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمانے لگے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں، اے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں۔ یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے، یہ جو ہمارے پاس چاند کی چاندنی ہے یہ تو ڈھل رہی ہے، پہر دو پہر رہے گی۔ اے ماہ مدینہ آپ اپنی تجلی عطا، یا رسول اللہ ایک اندھیرے سے نکلیں گے دوسرے میں گم ہو جائیں گے، دوسرے سے نکلیں گے تو پتہ نہیں کون سا رستہ ملے گا، آپ مہربانی کریں، اے ماہ مدینہ ہمیں اپنی تجلی عطا کریں، آپ اپنا کرم فرمائیں۔ اندھیرے بہت سارے ہیں، نور ایک ہی ہے، نور ایک ہی ہے، اور اس نور کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نور ایک ہے،
میرے عزیز، آپ جتنا مرضی بھاگ لیں، جتنا مرضی دوڑ لیں، جتنی مرضی آپ ترقی کر لیں، پڑھ لیں، جو مرضی کر لیں، اندھیرے پیچھا نہیں چھوڑتے، اس لیے کہ یہ اندھیرے گہرے ہیں، ان کے مختلف روپ ہیں، ان کے مختلف رنگ ہیں، یہ مختلف طرح کے اندھیرے ہیں۔ یہ آپ کا پیچھا تب چھوڑیں گے جب آپ نور مصطفیٰ سے روشنی حاصل کریں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں روشنی دی ہے، میلاد والے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں نور دیا ہے، اور ہر موقع پر روشنی دی ہے، ہر موقع پر۔ کسی ایک موضوع پر آپ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی ایک موقع پر آپ حضور کی تعلیمات حاصل کرنا چاہیں گے تو درجنوں حدیثیں ملیں گی، آپ کو سینکڑوں کے لحاظ سے اشارے اور تعلیمات ملیں گی، ہر چیز آپ کو میسر آئے گی اور آپ کو لطف آئے گا۔ میں کل ایک بزرگ کی بات سن رہا تھا، مجھے بڑا مزہ آیا۔ وہ حدیث پاک بیان کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اور یتیم کو پالنے والا قیامت کے دن اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں۔ تو فرمانے لگے دیکھ لو، میرے نبی پاک کے لفظ بھی محفوظ ہیں اور میرے نبی کے اشارے بھی کتابوں میں محفوظ ہیں۔ یعنی حضور نے دو انگلیوں کا اشارہ کیا تھا تو ہر محدث نے وہ نوٹ کیا ہے، حضور کے اشارے تک محفوظ ہیں کتابوں، یعنی باقاعدہ حضور نے، وہ الگ بات ہے نا، وہ معاملہ الگ ہے کہ سورج چڑھا ہوا ہے، روشنی پھیلی ہوئی ہے، لیکن ایک بندے نے اس طرح کیا ہے کہ پچھلے کمرے میں سویا ہے، اب چونکہ اس کا سونے کا ارادہ ہے، اسے اندھیرے سے پیار ہے، اس نے لائٹ بھی بند کر دیا ہے، دروازہ بھی بند کر دیا ہے، اور کھڑکی سے تھوڑی سی روشنی آ رہی تھی، اس کے آگے بھی پردہ کر دیا۔ لوگوں کو کہتا ہے روشنی کوئی نہیں، نور ہی کوئی نہیں، اندھیرا بڑا ہے، تو اسے کہیں گے بے وقوف، تو اپنی کھڑکی تو کھولنا، پہلے تو اپنا پردہ ہٹا، تو یہ دیکھ کہ تو نے خود دروازہ، وہ تو آفتاب چمک رہا ہے، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، حضور کی نبوت کا آفتاب چمک رہا ہے، کوئی سیکھنے ہی نہیں نکلتا، ٹائم ہی کوئی نہیں، مصروفیت ہی بڑی ہے۔ نکاح کا ٹائم آیا تو ساری چیزیں سیکھ لیں، آداب نکاح نہیں سیکھے، قرآن و سنت نکاح کے بارے میں کیا فرماتے ہیں یہ نہیں سیکھے، سارے لوگ لگے ہوئے ہیں ڈیوٹی کرنے، شادی آ گئی، شادی آ گئی، کپڑے بنا لو، لیکن جو میاں بیوی کے حقوق تھے وہ نہیں سیکھے کسی سے جا کے، تو شادی کے چوتھے دن ہی لڑائی شروع ہو گئی۔ اگر یہ آداب کا، انداز کا پہلے سے پتا ہوتا تو گھر کپڑوں سے سکھی نہیں رہتا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت ہو تو گھر سکھی رہتا ہے، تو جو اصل چیز تھی وہ سیکھی نہیں۔ یہی رویہ ہمارا سارے کاموں میں، محبوب نے جو ہمیں ہدایت عطا فرمائی تھی، جو روشنی دی تھی، ہم نے اس سے فائدہ نہیں لیا۔ اور اب میلاد شریف کا مہینہ آیا ہے، تو میلاد شریف کا مہینہ بھی آپ نے یہ محفلیں ان لوگوں کے سپرد کر دی ہیں جو اللہ خیر کرے، ہاتھ میں جن کے سپیکر ہوگا، کبھی بھاگ کے ادھر جائیں گے، کبھی دوڑ کے ادھر جائیں گے، اور وہ کہیں گے کہ ہاں میں تمہیں میلاد سنا رہا ہوں، تمہیں کیا پتا، میں بتاتا ہوں۔ آپ نقطے نہ بیان کریں، آپ میلاد والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک باب کھولیں، آپ بتائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت باپ کیسے وقت گزارا ہے، بحیثیت ایک شوہر کے کیسے وقت، آپ ایک ایک چیپٹر سیرت کا کھولیں، آپ لوگوں کو تعلیم دیں، بس کریں، کروڑوں روپیہ جلسوں پہ لگتا ہے، کیا دے رہے ہیں آپ قوم کو، اور قوم بھی کہتی ہے بڑا چسکا آیا، بڑے نقطے سنے، کچھ آداب بھی سیکھے، اس میں سے ملا بھی، یہ محفل ہے، آج کو میلہ نہ بنائیں، میلہ اور ہوتا ہے، محفل اور ہوتی ہے۔ میلے میں لوگ جاتے ہیں، گھوم پھر کے آتے ہیں، کہتے ہیں پنگوڑے اچھے تھے، اس کے اندر کھلونوں کی دکانیں اچھی تھی، میلہ ہوتا ہے، اور محفل ہوتی ہے، تو محفل کو محفل بنائیں، میلہ نہ بنائیں، مہربانی فرمائے۔ میرے عزیز، آپ میری بات پر غور کریں گے اور اسے یاد رکھیں گے، ایک تو ہے کہ ایز اے اسپیشل میرے نبی پاک نے تعلیمات، اور ایک یہ کہ حضور ویسے کسی سے گفتگو کریں تو اللہ اسے ہدایت عطا فرما دے۔ سیرت النبویہ میں موجود ہے، حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب ابو جہل نے اعلان کیا نا کہ جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد، حضور ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ جا رہے، تو جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرے گا اسے 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ آج ہمارے زمانے میں سائیول نسل کی گائے بھینس بڑی مہنگی ہے، تو 100 گائیں وہاں سے لے آئیں تو کتنے کروڑ بنا۔ عرب میں سرخ اونٹ بڑا مہنگا تھا، اور 100 ملے گا تو بڑے بڑے لوگوں کے لیے بڑا اچھا موقع مل گیا امیر بننے کا، تو بڑے لوگ بھاگے۔ بریدہ کہتے ہیں میں اکیلا نہیں، 70 بندے میں نے ساتھ لیے، چونکہ انعام ہی بہت تگڑا تھا،
70 बंदे साथ लेके मैं गया हुजूर को गिरफ्तार करने। तो मक्का मुकरमा से कोई 70-75 किलोमीटर के फासले पर मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जनाब सिद्दीक अकबर को पा लिया। कहते हैं जब 70 सवारों के साथ, उनके हाथ में नेज़े हैं, तलवारें हैं, उन 70 सवारों के साथ जब मैं वहां पहुंचा और जनाब सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमें आते हुए देखा तो थोड़ा घबराए। कहते हैं सिद्दीक अकबर घबरा रहे थे कि 70-71 बंदे आ गए, पर हुजूर ज़ेरे लब थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे थे। हुजूर ज़ेरे लब थोड़ा थोड़ा मुस्कुरा रहे थे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े इत्मीनान के साथ बैठे। बुरीदा आ गए और जब आके खड़े हुए ना तो हुजूर ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? एक बंदा गिरफ्तार करने आया है। मैंने कहा कि जब आपको बड़ा डर चढ़ा हो तो रोशनी मदीने वाले रसूल अता करेंगे, चारों जानिब खौफ हो तो नूर मेरे नबी से ले लो, इंशाल्लाह दिल ठंडा हो जाएगा। हुजूर ने ना पूछा था, बंदा पकड़ने आया है, वो आया है 70 बंदे लेके गिरफ्तार करने। हुजूर पूछते हैं तेरा नाम क्या है? कहते बुरीदा, बर्द अरबी में ठंडे को कहते हैं। हुजूर जनाब सिद्दीक अकबर की तरफ देख के फरमाने लगे कोई डरने वाली बात नहीं है, तो मामला ही ठंडा है सारा। हुजूर फरमाने लगे तेरा कबीला कौन सा है? कहने लगे हुजूर बनु असलम। असलम सलाम, ये सलामती से निकले। उसने कहा बनु असलम में से हूं। तो हुजूर फरमाने लगे अबू बकर ये और मसला ठीक हो गया, ये तो मामला कोई फितने वाला नहीं है, तो सारा काम ही सलामती वाला है। हुजूर ने तीसरा सवाल किया और आखिरी सवाल किया। फरमाने लगे बनु असलम कबीले की तो बड़ी शाखें हैं, तू किस शाख से? कहा हुजूर बनु सहम में से। सहम का माना हिस्सा। तो हुजूर फरमाने लगे तू फिक्र न कर, तुझे तेरा हिस्सा मिलेगा। तो हजरत बुरीदा कहते हैं मैंने कहा फिर आपका नाम क्या है? तो हुजूर फरमाने लगे मैं वो मोहम्मद हूं जिसे अल्लाह ने अपना रसूल बना के भेजा है। मैं वो मोहम्मद हूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसे अल्लाह ने अपना रसूल बना के भेजा है। तो बुरीदा आगे बढ़े और अपना हाथ आगे करके कहने लगे आपने फरमाया था ना कि हिस्सा मिलेगा, तो फिर मुझे पढ़ाए कलमा, मैं भी मुसलमान होना चाहता। मिल गया हिस्सा। हुजूर रूटीन की बातचीत करें तो अल्लाह हिदायत अता कर देता। रूटीन की बातचीत करें तो भाई जो एज ए स्पेशल हुजूर का दीन सीखे, जो गौर करके सीखे। हर परेशानी आपकी, हर, और यार बंदों की नहीं जानवरों की भी, सिर्फ बंदों की नहीं जानवरों की भी। और तरगीब व तरहीब देखिए और आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह की अल अमन वल उला देखिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत तमीम दारी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं हुजूर के साथ था, एक जगह खड़े थे, हम बहुत सारे सहाबा थे। एक ऊंट दौड़ा दौड़ा आया, उसने ना पहले हुजूर की कदम चूमे, फिर कान में कुछ कहा ऊंट ने। तो हुजूर फरमाने लगे तू फिक्र न कर, अगर तू सच्चा है तो तेरी मदद होगी, और अगर तू झूठा है तो तुझे तेरे झूठ की सजा मिलेगी। यानी मैं कैसे उस बंदे को समझाऊं, मैं कैसे उसे समझाऊं? कमेटी डाल के, रो के, दर्द से उधार लेके कोई मदीने गया और माड़ा बंदा, और उसकी तड़प है कि मैं सोने को अपने दुख सुनाऊं। तो वो खड़ा हुआ तो एक साहब उसे कहने लगे ये माज़अल्लाह सुनते नहीं, तू किसको सुना रहा है? चुप कर, कंट्रोल कर अपनी जुबान को। अगर दीन नहीं आता तो नबी पाक से मोहब्बत करने वालों के दिल न तोड़। जो रसूल ऊंटों की बोलियां बड़े खूब तरीके से जानते हैं, वो अपने गुलामों की बातों को नहीं सुनते। ये तूने कैसी बात कर दी? आला हज़रत कहते हैं लब वाह है, आंखें बंद हैं, फिर भी फैली हैं झोलियां। कहते हैं लब खुले हैं, आंखें बंद हैं, और मेरी झोली फैली है। मेरी झोली, पता नहीं आपको भी उतना ही मजा आ रहा है जितना मुझे आ रहा है, कहीं आप सोचते हैं। कहते हैं लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां। ये बरेली के इमाम शेर नहीं लिखते, साथ साथ मजा भी लेते। आप जरा अंदाजा कीजिए बात करने का। कहने लगे मैं खड़ा हूं हुजूर की जाली के सामने, और कैफियत मेरी ये है कि लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां। हुजूर कुछ आया भी है, आला हजरत कुछ मिला भी है। अब देखें किसी के सवाल से पहले जवाब देते हैं। कहते हैं लब वाह है, आंखें बंद हैं, फैली है झोलियां, और कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। कितने, और खाली भीख नहीं मिली, मजा भी बड़ा ही आया है। यानी वहां से लेने का, भीख लेने का मजा भी, खुद भीख दें खुद ही कहें मंगते कब भला हो। ये तो शेर है ना, थोड़ा सा बंदा पढ़ा लिखा हो तो समझ में आते हैं। तो देसी बंदे भी बड़ी बातें, मैंने आपको पहले भी बताया था, और वो बात मुझे बड़ा मजा देती है। मैं पहली दफा हाजिर हुआ तो एक बाबा जी को ना वो
وہ جن کی وہاں ڈیوٹی ہوتی ہے نا پولیس والے، وہ دھکے دے رہے ہیں، یلا آجی نکل، اس کو دھکے دے رہے ہیں. تو بابا میرے آگے آگے، بابا اسے کیا کہتا، کہتا تیری خیر ہوئے پہرے دارا، روزے دی جالی چوم لین دے. ایک دفعہ نہیں 2-4 دفعہ بابا جی نے کہا. تو کئی دفعہ ہم کسی کو مسئلہ تو بتاتے ہیں، لیکن وہ بندہ تو ذوق میں ہوتا ہے نا، اور وہ جو مسئلہ بتاتا ہے وہ نرالا ہوتا ہے. وہ باہر نکل کے نا، تو میں نے بابا جی سے کہا، میں کہا تسی 10 ساری شعر پڑھے ہے پنجابی دا، انہوں کو تو تہاڈی سمجھ لگدی سی، وہ تے عربی ہے. تو بابا جی میرے تھپکی دے کے نا یہاں کندھے پہ، کہندے پتر مینوں بھی پتہ ہے، مینوں بھی پتہ ہے، انہوں نہیں سمجھ لگدی، میں تے اپنا رانجھا پہ راضی کردا سی، مینوں بھی پتہ تیری خیر ہوئے پہرے دارا، روزے دی جالی. آپ یقین کریں کہ جو رانجھا راضی کرنے والے ان کی بھی کیا ہی بات ہے. روزے دے دوالے نے غلاماں دیاں ٹولیاں، وہ ویکھو ایک پیا سن دے کروڑاں دیاں بولیاں. اونٹ آیا، آ کے اس نے پہلے قدم چومے، کان میں کچھ کہا. حضور نے فرمایا تو فکر نہ کر، اگر تو سچا ہے تو جیسے تو کہتا ہے ویسے ہو جائے گا، اور اگر تو جھوٹا ہے تو پھر تجھے تیرے جھوٹ کی سزا بھی ملے گی. تھوڑی دیر گزری تو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کچھ لوگ دوڑے دوڑے آئے، عرض کرنے لگے حضور یہ ہمارا اونٹ بھاگ آیا ہے اور 3 دن سے بھاگا ہے، مل نہیں رہا. حضور فرمانے لگے یہ تو تمہاری شکایت کر رہا ہے، یہ تو کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں نے گرمی سردی میں ان کی خدمت کی، اور جب میں بوڑھا ہو گیا تو انہوں نے مجھے افزائش نسل کے لیے رکھ لیا، میری نسل سے ان کے کتنے اونٹ پیدا ہوئے، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں تو مجھے کاٹ کے ذبح کر کے کھانا چاہتے ہیں. اس نے کان میں کہا، حضور نے ترجمہ کر کے بتایا. کریم رسول فرمانے لگے بولو تم کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے سونیا جی جس نے جو آپ کو بتایا نا بالکل ہی سچ بتایا. ابو داؤد شریف کی حدیث عرض کر رہا ہوں، حضور بالکل ایسے ہی ہے، گرمی سردی میں اس نے کام کیا، پھر ہم نے اس سے بڑے افزائش نسل کا کام لیا، حضور ذبح کرنا چاہتے ہیں. تو نبی پاک فرمانے لگے اتنی جو خدمت کرے اس کا صلہ پھر چھری ہے، کہ تم اچھا صلہ دے رہے ہو. کہنے لگے حضور ہم کچھ نہیں کہتے، ذبح بھی نہیں کرتے، آپ اس کو دے دیں. حضور فرمانے لگے اب نہیں میں تم پہ اعتماد کرتا، اس طرح کرو میرے ہاتھ بیچ دو. 100 دینار کا میرے نبی پاک نے اونٹ خرید لیا. حضور نے نا اونٹ کو تھپکی دی، فرمایا جا تو آزاد ہے. اونٹ نے نا پتہ نہیں کیا باتیں کی، ایک بات کی تو حضور نے فرمایا آمین، دوسری کی تو کہا آمین، تیسری کی دعا کی تو کہا آمین، چوتھی بات اونٹ نے کی تو نبی پاک رو پڑے. اونٹ چلا گیا. صحابہ کہتے ہیں عرض کی یا رسول اللہ اونٹ نے کیا کہا ہے؟ تو حضور فرمانے لگے اس نے پہلی دفعہ یہ کہا ہے کہ یا رسول اللہ اللہ آپ کو میری طرف سے، اسلام کی طرف کے اور قرآن کی طرف سے بہترین صلہ عطا کرے. تو میں نے کہا آمین، اور پھر اس نے کہا دوسری دعا دی، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح آپ نے آج میرا خوف دور کیا ہے، میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی امت سے قیامت کا خوف دور کرے. اور میں نے کہا آمین. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس نے تیسری دعا کی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس طرح آج آپ نے میرا خون بچایا ہے، سنیا میری دعا ہے رب تیری امت کا خون محفوظ کرے. تو میں نے کہا آمین. حضور فرماتے ہیں پھر اس نے چوتھی دعا کی، یا رسول اللہ میری دعا ہے آپ کی امت لڑے نہ، جنگ و جدال نہ کرے، آپس میں گلے نہ کاٹے. تو حضور فرماتے ہیں میں نے آمین بھی کہا اور میں رو بھی پڑا، اس لیے کہ یہ دعا میں نے اپنے رب کریم سے مانگی تھی کہ اے اللہ میرے امتی لڑے نہیں، آپس میں لڑے نہیں. اور یارو بچے لڑتے ہیں، بچے لڑتے ہیں تو کیا باپ خوش ہوتا ہے؟ وہ تو پریشان ہوتا ہے، روتا ہے میری امت لڑے نہ. تو میرے رب کریم نے فرمایا محبوب یہ دعا مجھ سے نہ مانگیے، یہ خدا کی حکمت کا تقاضا ہے، یہ لڑیں گے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لڑائی کی بات کی تو میں نے پھر اس وقت میں آبدیدہ ہو گیا، میں رو پڑا. یہ نازک مسئلہ ہے، تکلیف والا ہے کہ یہ لڑیں گے، کچھ لوگ فرقے بنا لیں گے، الگ عقیدے گھاڑ لیں گے اور سچے سچے مسلمانوں سے لڑیں گے. میرے بھائی یاد رکھ لیں کہ رسول پاک تو جانور اندھیرے میں ڈوب جائے تو نکال دیتے ہیں، تو امتی کیوں کہیں اور روشنی تلاش کرتا پھرتا ہے؟ وہ روز کہے کہ ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے. یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کا خوف دور کرتے، ہر ایک کی پریشانی دور کرتے، ہر ایک کو حضور نوازتے، ہر ایک پر کرم نوازی. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک اعرابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور اس نے بار بار سوال کیا،
بار بار حضور سے سوال کرنے لگا. سرکار کی عادت تھی کہ جب آپ کی طبیعت مبارک، مزاج مبارک بڑا ٹھنڈا ہوتا تھا تو آپ سوالوں کے جواب دیتے، اور جب کوئی سوال کا جواب نہ دینا چاہتے تو خاموش ہو جاتے. لیکن اس نے بار بار اصرار کیا نا. یہ مجموع الزوائد میں حدیث موجود ہے، راوی ہے مولا علی شیر خدا. دیکھیں حضور کا نور دینے کا شوق کتنا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب اس اعرابی نے بار بار سوال کیا نا تو پھر حضور خود فرمانے لگے چل پھر مانگ، تو کیا مانگتا ہے. مولا علی فرماتے ہمیں بڑا رشک آیا، ہمیں بڑا ناز آیا. ہم نے کہا کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا مانگ. کیا مانگتا ہے؟ اب یہ نبی پاک سے جنت مانگے گا، اور دنیا میں بیٹھے بیٹھے اپنے لیے جنت کی ٹکٹ بک کرا لے گا، اپنے لیے یہ جنت کے اندر بہترین محل اپنے لیے الاٹ کرا لے گا. لیکن بڑا ہی بولا تھا. میں کیا کروں، آج بھی اس طرح کے بھولے بے شمار ہیں. عقیدت سے جاتے ہیں، کامل شیخ کے پاس جاتے ہیں، مانگتے کیا جا کے؟ دنیا کی دولت، یعنی کاروبار نہیں چلتا. یہ تو بات کسی سیٹ سے بھی کر لیتے تو اچھے کاروبار کا مشورہ دے دیتے. تم کسی درویش کے پاس گئے تھے تو اس سے مصطفیٰ کی نظر کرم مانگنی تھی، اس سے اللہ کی رحمت کا سوال کرنا تھا، اس سے کہنا تھا کہ ایک خیر کی نظر ڈالنے، انظرنا، یہ کہنا چاہیے تھا. یہاں کیا انداز ہے، عام دام برسرے مطلب. مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں ہمارا خیال تھا جنت مانگے گا، پر بڑا بھولا آدمی تھا. کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سفر کرنا ہے، مجھے سواری کے لیے ایک اونٹ دے دیں. تو حضرت علی فرماتے ہیں ہمیں اس نے سوال تو کیا پر جو ہماری طبیعت تھی اس مطابق اس نے نہیں کیا. یعنی جس طرح کا دروازہ تھا اس طرح کی بھیک نہیں مانگی. اس نے اونٹ مانگا، حضور نے فرمایا چل دیا تجھے. گویا حضور نہ اندھیرے دور کرنا چاہ رہے ہیں اس کے. فرمایا چل اونٹ دے دیا، اب تو کچھ اور بھی مانگ لے. حضرت علی کہنے لگے لو بڑے نصیب والا، ایک چانس اور ملا ہے. تو کہنے لگا حضور اس طرح کریں جو اونٹ پر کجاوا باندھا جاتا ہے وہ بھی دے دے. تو حضرت علی شیر خدا فرمانے لگے ہم نے کہا تیرا اللہ بھلا کرے، تو کہاں اڑ گیا ہے. حضور نے نا مسکرا کے ایک تیسرا موقع دیا، فرمایا چل تجھے کجاوا بھی دیا، کچھ اور مانگ لے. کہنے لگا حضور سفر بڑا لمبا ہے، آنے جانے کا خرچہ بھی دے دے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا جا تجھے دیا. پھر حضور نے ایک مثال بیان کی اور فرمایا تجھ سے تو بنی اسرائیل کی وہ بوڑھی ہی اچھی تھی. یا رسول اللہ کون سی؟ فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے وطن سے ہجرت کر رہے تھے، گھوڑوں پر بیٹھے، اونٹوں پر بیٹھے، لیکن اونٹ گھوڑے جاتے نہیں تھے، واپس لوٹتے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اللہ یہ جاتے کیوں نہیں؟ تو رب کریم نے فرمایا اس لیے نہیں جاتے کہ جہاں سے آپ ہجرت کر رہے ہیں نا وہاں ایک جگہ پہ حضرت یوسف علیہ السلام کا تابوت دفن ہے. جناب یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک ہے، آپ وہ تابوت بھی نکال کے ساتھ لے جائیں. یہ اگر رب نے بتا دیا تو اللہ یہ بھی تو بتا سکتا ہے نا کہ قبر کہاں ہے. یہ بتا دیا تابوت کہاں، یہ نہیں بتایا. تابوت لے جائیں یہ نہیں بتایا کہاں ہے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ خود تلاش کریں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے پوچھا کہ وہ کہاں ہیں تابوت حضرت یوسف کا. تو وہ کہنے لگے ہمیں تو نہیں پتہ، ایک بوڑھی اماں ہے پرانی اسے پتہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بوڑھی سے ملے تو فرمایا بتا دے کہ وہ تابوت کہاں ہے، حضرت یوسف کی قبر کہاں ہے. آج لوگ کہتے ہیں مزاروں پہ نہیں جانا چاہیے، تو پڑھو نا یہ حدیث کھول کے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو قبر کا رستہ، مزار کا رستہ بتانے کا وہ عورت قیمت مانگ رہی ہے. حضرت موسیٰ کی ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا مت میں پتہ ہے جناب یوسف کا مزار کہاں ہے، قبر کہاں ہے؟ کہنے لگی پتہ ہے. آپ نے فرمایا بتا دے. کہنے لگی مفت کیسے بتا دوں، ابھی تو لوگوں کو مزاروں پہ جانے کی دلیل نہیں مل رہی، اور یہاں وہ بوڑھی کہتی ہے اور بیان کر رہے ہیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اور بوڑھی کہنے لگی مفت نہیں بتاؤں گی. تو حضرت موسیٰ فرمانے لگے قیمت لے لے. کہنے لگی بالکل آپ قیمت دیں گے تو بتاؤں گی. فرمایا قیمت کیا ہے؟ کہنے لگی قیمت یہ ہے کہ جنت میں مجھے بھی اس محلے میں مکان چاہیے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکان ہو. اس محلے میں مجھے بھی مکان چاہیے، اسی درجے میں آپ کے ساتھ. تو حضرت موسیٰ فرمانے لگے اماں چل تو جنت کا مکان مانگ، تو نے تو بہت بڑی سوسائٹی میں پلاٹ مانگ لیا ہے، وہ تو بڑا اونچا معاملہ ہے، وہاں تو انبیاء اور رسول ہوں گے، تو دور پہنچ گئی ہے، جنت مل جائے گی پر موسیٰ کا ساتھ. تو کہنے لگے جاؤ پھر میں بھی نہیں ایڈریس بتاتی، پتا تو میرے پاس ہی ہے نا، اور کسی کو ہے پتا. تو حضور فرمانے لگے تجھ سے تو وہ بوڑھی اچھی تھی. جب وہ بی بی اڑ گئی کہنے لگی نہیں بتاتی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے مالک اب کیا کرنا ہے؟
تو رب کریم نے فرمایا موسیٰ آپ جنت میں اپنے پڑوس والے مکان کا وعدہ آپ کر لیں اور بوڑھی کو وہ مکان عطا میں کر دوں گا. آپ وہ مکان کا وعدہ کر لیں, دے دیں گے. حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا, پھر بی بی نے پتہ بتایا حضرت یوسف کے مزار کا, اور پھر وہاں سے حضرت یوسف کا تابوت نکال کے لے گئے. حضور فرمانے لگے اور بولے تو نے کیا مانگا؟ اونٹ, کجاوا, خرچہ. اور کاش میں نے تجھے کہا تھا تو نے کچھ مانگا ہوتا. میرے رسول پاک اپنی امت کی توجہ دلاتے ہیں. حضور فرماتے ہیں تمہارے نبی کے پاس بڑا کچھ ہے, آؤ آؤ مانگ لو, اب تنگی داماں پہ نہ جا, اور بھی کچھ مانگ ہے. آج وہ مائل باتا, اور بھی کچھ مانگ, نہ بیس میں الجھ آ, طلب کر, مانگ. مانگا. پھر بریلی کے امام نے کہنے لگے ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں. یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے, مہربانی کریں یا رسول اللہ, ایک تجلی, ایک مہربانی کر دیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک نا اور بہت بڑا اندھیرا ہے, وہ ہے غربت کی مایوسی کا اندھیرا. میرا دل کرتا ہے کہ میں اپیل کروں حکومت وقت سے کہ بڑا کچھ مناتے ہو, میرے نبی کا میلاد عالمی طور پر مناؤ, اور انہیں بتاؤ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم ہر غریب کو امیر کریں گے, بلکہ میرے نبی نے یہ کہا ہے کہ ہم غریب کو عزت اتنی دے دیں گے, غریب کو عزت اتنی دے دیں گے کہ امیروں کا بھی غریب ہونے کو دل کرے گا. یہ اندھیرا حضور نے دور فرمایا ہے, یہ اندھیرا دور کیا ہے. تو یہ جو غربت ہے نا, اس کا بھی ایک اندھیرا ہے. اور یہ غریب مایوس پیچھے پیچھے. ایک ہوتے ہیں بے تکلف دوست. بے تکلف دوستوں کے ساتھ بندہ نا کبھی کبھی شغل بھی کرتا ہے, اور بعض بوڑھوں کے ساتھ بھی بندہ کبھی کبھی شغل کرتا ہے, پیار کرتا ہے ان سے. یہ پتہ کیا ہوتا ہے, آپ جب کسی آدمی سے خوش طبی کرتے ہیں تو آپ اس کو عزت دیتے ہیں, اور اگر بڑا آدمی کسی سے خوش طبی کرے, یعنی ایک یہ ہے کہ بزرگوں کے ساتھ خوش طبی ہماری, اور ایک بہت معزز آدمی یعنی بہت بڑے عہدے پہ فائز, اور وہ کبھی آیا دورے پہ اپنے ملک میں, وزیر اعظم, چیف آف آرمی سٹاف, چیف جسٹس, وہ بہت بڑا, اور اس کا ایک چھابڑی فروش دوست کھڑا ہے گلی میں, کپڑے اس کے مٹی سے بھرے ہوئے ہیں. اب وہ آیا, گلی سے گزرا, اور اس نے اپنے اس دوست کو جس نے امرود کی سیب کی ریڑھی لگائی ہے, اس نے جا کے اس کو جناب زور سے بغل گیر ہوا, جپا ڈالا. تو اب مجھے بتائیں کہ آرمی چیف نے تو گاؤں آنا ہی تھا, وزیر اعظم نے تو آنا ہی تھا, صدر نے تو آنا ہی تھا, لیکن جس کو اس نے سینے لگایا وہ بندہ بھلا کہاں پہنچ گیا ہے. اکٹھے کھیلتے رہے. اب آپ, میں جو حدیث مسند امام احمد بن حنبل سے پڑھنے لگا ہوں, اس حدیث کو آپ سنیں. اب آپ دیکھیں کہ ذائقہ کتنا تگڑا آتا ہے. مسند امام احمد بن حنبل میں حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ایک ظاہر نام کے صحابی تھے, غریب آدمی تھا, تھوڑی سی ترکاریاں, تھوڑے سے پھل, تھوڑی سی سبزی گاؤں سے سر پہ رکھ کے لاتا. چھابڑی فروش کہتے ہیں آپ, ریڑھی والا. وہ غریب آدمی گاؤں سے سبزیاں لاتا, اور لا کے نا مدینے والے محبوب کو تازی سوغاتیں گاؤں کی دیتا, اور حضور اسے شہر کی چیزیں دیتے. اور حضور پتہ کیا فرماتے, یعنی یہ غریب آدمی کو عزت دینے کا رنگ ہے. نبی پاک فرماتے یہ میرا دیہاتی ہے, میں اس کا شہری ہوں. حضور صحابہ کے بیچ بیٹھ کے کہتے یہ سجن ہے میرا, یہ میرا پنڈو ہے, میں اس کا شہری ہوں. حضور اس سے باتیں کرتے, صحابہ کہتے ہیں وہ بھی اس طرح کے سوال جواب کرتا کہ حضور ہنس پڑتے. ہم نہ کبھی حضور پریشان ہوتے تو انتظار کرتے کہ آج وہ دیہاتی آ جائے نا, ظاہر نام تھا اس کا. اب یہ مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے کہ وہ نہ چونکہ گاؤں سے اپنی چیزیں بیچتا تھا, لا کے سر پہ رکھ کے لاتا تھا, چھابڑی والا تھا, ریڑھی والا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا ایک دن مدینے کے بازار سے گزر رہے تھے, وہ دکان پہ کھڑا ہے, اپنی چیزیں بیچ رہا ہے, شہر کی خرید رہا ہے. یہ کام آج پیر صاحب نہیں کرتے, مولوی صاحب نہیں کرتے, یہ کام ایس ایچ او بھی کوئی ہو جائے تو وہ بھی نہیں کرتا, اس لیے کہ پھول لگے ہوئے ہیں. سنو میرے یارو, یہ رنگ ہے غریبی کے اندھیروں سے نکالنے والا, یہ رنگ ہے فقیر کو, غلام کو عزت دینے والا. وہ اپنے دھیان خریداری کر رہا ہے. صحابہ کہتے ہیں نبی پاک نے اسے دیکھ لیا بازار میں سے, تو حضور نہ ہلکے ہلکے قدم اٹھانے لگے. یار نہیں یار کے لیے اٹھاتا, چھپتا چھپاتا پہنچتا ہے. او یار میں نہیں بات کر رہا چیف آف آرمی سٹاف کی, میں نہیں بات کر رہا وزیر اعظم اور صدر کی, میں ملک کے صدر کی بات نہیں کر رہا, میں رسولوں کے امام کی بات کر رہا ہوں, میں رب کے نائب مطلق کی بات کر رہا ہوں.
وہ فرشتے جن کا جلوہ دیکھنے کے لیے ترسیں اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں کہ تیرا محبوب آ رہا ہے معراج پہ، تو 2 منٹ ملیں گے زیارت کے لیے؟ نبی صفیں باندھ کے مسجد اقصی میں انتظار کریں۔ او غریبو، تمہیں جو روشنی مدینے والے رسول نے دی تمہیں کوئی لیڈر نہیں دے سکتا۔ چپ کے حضور گئے، وہ ترکاریاں بیچ رہا ہے، چھابڑی والا ہے، ریڑی والا، اور میرے بھائی کمال کر دیتے ہیں، وہاں پہنچا دیتے، اٹی والی ہے تیری خیر ہو گئی۔ او بھائی کیا انداز ہے! میرے رسول پاک نے نا پیچھے سے جا کے نا تو اس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ دیا۔ یہ کام یار کرتے ہیں یاروں کے ساتھ، یہ سجن کرتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھا ہوں کہ حضور نا تنہائی میں بڑا پیار کرتے تھے، جب وہ گھر میں حاضر ہوتا تھا، مسجد میں حاضر ہوتا تھا تو پیار کرتے تھے۔ آج سونے نے سوچا کہ میں اس یاری کا بازار میں اعلان کروں، آج لوگوں کو پتا چلے کہ میری غریب سے دوستی ہے، تو یہ چھپی ہوئی نہیں، آج چوک میں بازار میں اعلان ہونا چاہیے کہ میرا یہ غریب چھابڑی والا سجن ہے۔ حضور نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کے فرمایا، پہچان بھلا میں کون ہوں؟ نہیں، اپنی بولی چ گل کرنے۔ حضور فرمایا، بوجھ ہاں بھلا میں کون ہاں؟ او بوجھ ہاں بھلا میں کون ہاں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتا، قربان جائیں۔ حضرت انس کہتے ہیں یوں لگتا ہے کہ فرشتے جمع ہو گئے اس وادی میں۔ اس نے نا اپنی کمر پیچھے کی اور حضور کے علم نشرہ کے سینے سے رگڑنے لگا، کہنے لگا، سوڑیاں تو جس گلی سے گزرے تو خوشبو نہیں مجھے تیرا ایڈریس بتاتی ہے۔ حضور خوشبو بتا رہی ہے، میرے رسول ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا ایک اور خوش طبی کی، یار سے شغل کر ایک اور خوش طبی کی نبی پاک، رنگ کالا، غربت کا یہ عالم کے اپنے سر پہ رکھ کے سودے بیچتا ہے۔ قربان جاؤں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوش طبی نہیں کرتے، خوش طبی لوگ ایک دوسرے سے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو پکڑ کے کہا، او بھائی میں نے یہ بندہ بیچنا ہے، کوئی خریدے گا؟ نرخ بازار محبت کا انوکھا ہو گیا، خود خریداروں میں شامل آ کے مولا ہو گیا، کوئی خریدے گا؟ حضرت انس کہتے ہیں ان باتوں پہ لوگ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، لیکن پھر اس نے اس خریدنے کے جواب میں جو جملہ کہا تو سارے رو پڑے۔ نبی پاک نے جب کہا کوئی خریدے گا تو اس نے چہرہ پیچھے کیا، صرف چہرہ، رو کے کہنے لگا، سونیا مجھے تو اپنا نام بھی نہیں لکھنا آتا، یہ تو بندہ نواز ہے تو کرم فرماتا ہے، مجھے تو نیڑے کوئی نہیں بٹھاتا، میرا نہ روپ ہے، نہ رنگ ہے، نہ شکل ہے، نہ کوئی اور میرے پاس خوبی، مجھے کون خریدے گا؟ لوگ تو ملازم بھی رکھتے ہیں تو پڑھے لکھے اور سیانے رکھتے ہیں، مجھے کون خریدے گا؟ اب اس بات پہ جب لوگ روئے تو میرے نبی پاک نے یوں پکڑا، وہ کہندے نہیں میں تیرا سجن ہوں، تینوں کوئی پرواہ نہیں۔ نبی پاک نے یوں کندھا پکڑا اور اس کا رخ پھیرا اور پھر سینے سے لگا، فرمایا چپ کر، یہ تو نے کیا کہا کہ مجھے کون خریدے گا؟ فرمایا تو رب رسول سے پیار کرتا ہے، بندوں کی نظر میں تیری قدر ہو نہ ہو، میرے رب کی نظر میں تیری بڑی قیمت ہے، بڑی قدر و قیمت ہے، بڑی جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھنا نہ تھا، تو نے تو خرید کر ہمیں انمول ہی کر دیا، تو نے تو خرید کر ہمیں، میں صحیح کہتا ہوں، تو نے تو خرید کر ہمیں، تو نے تو خرید کر ہمیں۔ لائنوں میں لوگ کھڑے ہیں پھول لے کے، گاڑی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، گاڑیاں چوم رہے ہیں، میرے سنگیوں کے ہاتھ چوم رہے ہیں، کبھی پلٹ کے دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں وہ میں گلیاں دا روڑا کوڑا، اے میں نو محل چڑھایا جی سانجا، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ وقت مکمل ہو گیا ہے پر میرا دل کرتا ہے ایک بات اور کروں، ایک بات اور کروں، ایک بات۔ مسلم شریف میں اس حدیث کی اصل موجود ہے، باقی کتابوں میں ایک صحابی ہیں، نام ہے جلابیب، رنگ کالا، ہونٹ موٹے، ناک چپٹی، کوئی پاس نہیں بٹھاتا، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگوں کو نام بھی نہیں آتا ہوگا زیادہ لوگوں، حضرت جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت صحابی، غریب آدمی، صحابی خوبصورت، بظاہر رنگ روپ کالا، ایک جنگ میں بھی حضور کے ساتھ گئے، جنگ ختم ہو گئی، کچھ صحابہ شہید ہوئے، اللہ نے اسلام کو، مسلمانوں کو کامیابی دی، سارے لوگ اپنے اپنے شہیدوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں نبی پاک بھی کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں، سب لوگ ڈھونڈ رہے تھے، حضور بھی کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ پھر نبی پاک نے فرمایا سارے مل گئے، سب شہداء کی مقدس میتیں مل گئیں، زخمی مل گئے، حضور سارے مل گئے۔ حضور نے فرمایا ایک دفعہ پھر ڈھونڈو،
हुजूर ढूंढ आए हैं, सारे मिल गए। फरमाया नहीं, एक बार फिर ढूंढो। हुजूर मिल गए। नबी पाक ने फरमाया मुझे जुलाबीब नहीं नजर आ रहा, वो नहीं मिल रहा मुझे। हुजूर आप उसे ढूंढ रहे थे? फरमाया हाँ। एक सहाबी फिर गए, दौड़े आए, हुजूर वो ना मिल गए, हजरत जुलाबीब शहीद हो गए। हुजूर ये उनकी लाश मुबारक पड़ी है। करीम रसूल गए तो सहाबी कहने लगे हुजूर ये 7 लाशें काफिरों की हैं, एक लाश हजरत जुलाबीब रदी अल्लाह तआला अन्हु की है। हुजूर वहां खड़े हैं। इस हदीस की असल मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया देखो मेरा बहादुर 7 काफिरों को कत्ल करके शहीद हुआ है। ये 7 को कत्ल करके शहीद हुआ है। ये लफ्ज है हदीस पाक के। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को जिसको ढूंढने वाला भी कोई नहीं, लाश उठाने वाला भी कोई नहीं, उस वक्त उनका अपना मौजूद भी कोई नहीं, ये लफ्ज है हदीस के। रंग काला, बंदा गरीब, देखो हुजूर ने कैसे अंधेरे से निकाला। अल्लाह के रसूल सराहने खड़े हुए और इतने इतने आला लफ्ज नहीं मिलते। इमाम हुसैन के लिए मिलते हैं, चंद और लोगों के लिए मिलते हैं, हर एक के लिए नहीं मिलते। नबी पाक ने इशारा किया, इधर देखना, इशारा किया, उनकी लाश मुबारक पड़ी है। फरमाया हाजा मिन्नी व आना मिन्हु। ये नहीं फरमाया ये जन्नत में गया है, ये नहीं फरमाया पक्का जन्नती है, बल्कि फरमाया हाजा मिन्नी। लोगों का ख्याल था उन्हें तो ढूंढने भी कोई नहीं गया था, उनकी तो खबर लेने भी कोई नहीं गया, उनका तो अपना भी कोई नहीं था, लेकिन वहां खड़े खड़े हुजूर ने फरमाया मेरे गुलामों सुनो, तुम इसका रंग काला समझते हो, तुम इसे लवारा समझते हो, हाजा मिन्नी व आना मिन्हु। फरमाया ये मुझसे है, मैं इससे हूं, ये मुझसे है, मैं इससे हूं। तू मन शुदी मन तू शुदम, हाजा मिन्नी व आना मिन्हु, ये मुझसे है, मैं इससे हूं। सहाबा कहते हैं वो ना अल्फाज क्या मीठे थे, कानों में घूम गए, अब इसका क्या तर्जुमा करें। सोने ने बता दिया ये मेरा, मैं इसका, ये मेरा गुलाम, मैं इसका आका, ये मुझसे, मैं इससे। कब्रें तैयार हो गई, सब अपने अपने शहीदों को कब्रों में दफन करने लगे। कहते हैं उनकी बारी भी आई तो कुछ सहाबा ने उन्हें भी उठाना चाहा तो हुजूर ने फरमाया हट जाओ, तुम्हें बताया नहीं हाजा मिन्नी मेरा है, पीछे हटो ना, कुर्बान जाएं। कहते हैं सब पीछे हट गए। तो जिस तरह माँ बेटा उठाती है, हुजूर ने एक हाथ उनके सराहने के नीचे रखा, एक उनकी टांगों के नीचे रखा और हुजूर ने यूं उठाया। ओ यारो पता नहीं मैं क्या कह रहा हूं, ये हदीस के लफ्ज हैं, मर जाने को जी चाहता है। हुजूर ने यूं उठाया, फिर नबी पाक अकेले लेके कब्र में उतरे। मैंने जब हदीस पढ़ी तो मैंने ना इसके हाशिये में एक जुमला लिखा है, जब हुजूर ने उठाया ना तो यकीनन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माथा भी चूमा होगा, यकीनन हुजूर ने प्यार भी किया होगा। हुजूर ने कब्र में लिटाया तो मैंने नीचे एक हाशिया लिखा है, मैंने कहा हजरत जुलाबीब, लोग तो जब मिट्टी डालते हैं तो मदीने वाले आते हैं ना, तुझसे क्या हिसाब किताब होगा, मिट्टी डली नहीं और अल्लाह की सारी रहमतें पहले कब्र में पहुंच गई। कब्र मेरी ते मेरे अब पीरा जे कर पावे फेरा, कब्र दे अंदरों हड्डियां उठ के मुजरा कर संतेरा। क्या कहा बरेली के इमाम ने, कहने लगे माहे मदीना अपनी तजल्ली अता करें। ये ढलती चांदनी तो पहर 2 पहर की है, ये ढलती चांदनी तो पहर 2 पहर की। मेरे दोस्तों, ना दाएं बाएं भीख मांगो, ना चापलूसियां करो दुनियादारों की, ना इधर उधर भागो। आला हजरत कहते हैं तुम ठोकरें खाते फिरोगे, उनके दर पे आ पड़ो। काफिला तो ए रजा अव्वल गया आखिर गया, हुजूर की बारगाह की तरफ तवज्जो करें, रज के प्यार करें मदीने वाले महबूब से, हमेशा मिदहते खैरुल अनाम में गुजरे। दुआ है ये उम्र दरूद व सलाम में गुजरे।